سلطان کے خواب میں ایک رات حضور آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار تھے اور ایک جگہ دکھا کر حکم دیا کہ اس جگہ لوگوں کے لیے پانی کا کنواں بنواؤ۔ سلطان صبح اٹھے تو جلدی سے گھوڑے پر سوار ہو کر اس طرف روانہ ہوئے، لیکن جب اس جگہ پہنچے تو یہ دیکھ کر سلطان کے ہوش اڑ گئے کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان شمس الدین التمش ہندوستان کے عہد سلاطین کا ایک صاحب طمطراق بادشاہ تھا، جس نے اپنے عہد میں ہندوستان کی سرزمین سے ناانصافی اور جہالت کی تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے وہ کردار ادا کیا جو بعد میں کوئی بھی نہ کر سکا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اس دور میں حیات تھے اور سلطان آپ کی ذات کی روشنی سے محروم نہیں تھا۔ سلطان شمس الدین کی زندگی کا ایک واقعہ تو آپ نے بھی سن رکھا ہوگا۔ بہت مشہور ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے وفات سے قبل وصیت فرمائی کہ ان کا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نماز عصر کی سنتیں بھی قضا نہ کی ہوں، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت خواجہ کا جنازہ تیار تھا تو ایک بھی شخص ایسا نہ مل سکا جو اس شرط پر پورا اترتا۔ تب سلطان شمس الدین التمش یہ کہتا ہوا آگے بڑھا کہ آج حضرت خواجہ نے میرا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اس طرح سلطان نے خود حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ہندوستان کرۂ زمین کی سب سے قدیم آبادی ہے۔ ماہرین ارتقاء کی تحقیقات کے مطابق انسان نے آگاہی کی آنکھ اسی سرزمین پر کھولی۔ بائبل اور احادیث صحیحہ سے بھی یہی ثابت ہے کہ آدم نے اسی خطے میں اپنے آپ کو پہچانا۔ ہندوستان کی سرزمین اقوام عالم کے لیے ایک جادوئی دھرتی کا درجہ رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روز اول سے ہی روئے زمین کی تمام اقوام اس خطے کے ساتھ گہری دلچسپی کا اظہار کرتی ہیں۔ گزشتہ تواریخ میں جس قدر اقوام نے ہندوستان پر حملے کیے اور اپنی آئندہ رہائش کے لیے اس خطے کو چنا، اس قدر دنیا کے کسی اور علاقے پر یلغاریں ہوئیں اور نہ کہیں کوئی بسا۔ دنیا کی باقی تمام اقوام ایک مخصوص شکل و صورت کی حامل ہیں، مثلا چینی، جاپانی یا انگریز، لیکن ہندوستانی کسی ایک پیکر میں نہیں ڈھلے۔ قدیم آریاؤں سے لے کر انگریزوں تک بر صغیر کے شہریوں میں ہر کسی کا ناک نقشہ دکھائی دیتا ہے۔ متحدہ ہندوستان نے کثیر سلاطین اور فرما رواں دیکھے تو تخت اقتدار کے وارث بنے اور گزرتے وقت کے ساتھ تاریخ کا حصہ بنتے گئے۔ کچھ اقتدار کی ہوس کا نشانہ ہوئے اور کچھ عدل و انصاف اور سیاسی و دینی بصیرت کی وجہ سے ان مٹ نکوش چھوڑ گئے۔ 1206 سے 1290 تک ہندوستان میں ایک ایسی حکومت بھی اقتدار میں آئی جو غلاموں کی تھی، جسے خاندان غلامہ کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد شہاب الدین غوری کے ایک غلام قطب الدین ایبک نے رکھی۔ خاندان غلامہ کے دوسرے حکمران سلطان شمس الدین التمش نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی۔ ذیل میں ہم خاندان غلامہ کے اس عظیم سرخیل حضرت سلطان شمس الدین التمش کی مختصر سیرت پیش کرتے ہیں۔ شمس الدین التمش ترکستان سے تعلق رکھتے تھے۔ تاریخ فرشتہ کے مطابق آپ کے بھائیوں نے مثل سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام باپ کی آپ کے ساتھ غیر معمولی محبت کے سبب حسد و رقابت میں آپ کو ایک سوداگر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ترکستان سے ہوتے ہوئے آپ پہلے غزنی پھر دلی فروخت کیے گئے، جہاں قطب الدین ایبک نے 1,00,000 روپے کے عوض آپ کو ایک تاجر سے خرید لیا، اور آپ اپنی فہم و فراست اور مجاہدانہ کردار کی بدولت نہ صرف فوج کے جنرل مقرر ہوئے، بلکہ آپ کی ہونہاری اور تابعداری کی بدولت قطب الدین ایبک نے آپ کو اپنا داماد بھی بنا لیا۔ قطب الدین ایبک کے بعد ان کا نااہل بیٹا آرام شاہ تخت نشین ہوا تو سلطنت کے ٹکڑے ہونے لگے۔ تب شمس الدین التمش نے 1211 ہجری حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ لے لی۔ اقتدار سلطنت اپنے ہاتھوں لینے کے بعد آپ کو کئی شورشوں اور بغاوتوں سے نبرد آزما ہونا پڑا، جن میں فتح و نصرت آپ کا مقدر بنی۔ تاج الدین یلدوز حاکم غزنی کو شکست دی اور پنجاب اور سندھ تک اپنی سلطنت کو وسعت دی، اور ناصر الدین کا بادشاہ کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ 612 ہجری میں لکھنؤ اور بہار اور بنگال کو اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ سندھ کے وہ علاقے اور قلعے جن کو فتح کرنا ناممکن تھا، آپ نے ان کو فتح کیا۔ مختصراً یہ کہ راجپوت ریاستیں، خلیجی امرائی، ترک امرائی، دہلی امرائی، فتنہ، منگول اور تاتاریوں کی یلغار، ان سب کا سد باب کیا۔ آپ نے ہندوستان میں اسلامی حکومت کو استحکام و پائیداری بخشی۔ آپ نے نہ صرف اپنے پیشتروں کی سلطنت کو محفوظ رکھا بلکہ اس میں نئے علاقے داخل کر کے اپنی سلطنت کو وسعت دی۔ طبقات ناصری کے مطابق آپ اتنے خدا ترس، سخی اور صاحب تقویٰ تھے کہ آپ کی رعایا آپ کو ولی اللہ سمجھتی تھی۔ رات کا زیادہ تر حصہ عبادت میں اور دن میں خیرات و صدقات کرنا آپ کا معمول تھا۔
ابن بطوطہ نے بیان کیا ہے کہ آپ عادل اور صالح تھے، مظلوموں کی داد رسی پر مستعد رہتے، چنانچہ آپ نے حکم دے رکھا تھا کہ جس کی داد رسی نہ ہو رہی ہو وہ غمگین کپڑے پہن کر رکھے تاکہ اس کی پہچان ہو سکے۔ انصاف کی یقینی اور بر وقت فراہمی کے لیے آپ نے اپنے محل کے باہر 2 سنگ مرمر کے شیروں کے گلے میں موٹی زنجیریں ڈال کر گھنٹیاں لٹکا رکھی تھیں۔ گھنٹیوں کی آواز سن کے خود باہر آتے اور سائل کی فوری داد رسی کرتے۔ سب سے پہلے زنجیر عدل کا رواج بھی آپ نے ہی شروع کیا۔ سلطان شمس الدین التمش کے دور کو خلافت راشدہ ثانیہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے، بھیس بدل کر رعایا کی خبر گیری کرنا، خود کو ظاہر کیے بغیر ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا اور راتوں کو جاگنا اور عبادت کرنا آپ کی معمولات تھے۔ آپ اپنے خادموں کو تکلیف نہ دیتے بلکہ اپنے کام خود سر انجام دیتے، ہمیشہ باوضو رہتے، نیند کم کرتے، رات کو محل میں آہوزاری کرتے، تہجد اور 5 وقت بعد جماعت نماز سے کبھی غفلت نہ برتتے۔ آپ عابد و زاہد اور صوفی منش، صحیح الاعتقاد اور راسخ العقیدہ مسلمان تھے۔ تاریخ فرشتہ کے مطابق عباسی خلیفۃ المستنصر کی جانب سے آپ کو سلطان الہند اور ناصر امیر المومنین کے القابات سے نوازا گیا۔ عہد سلاطین کتاب کے مطابق خلافت راشدہ کے بعد غالباً مشکل سے ہی کوئی ایسا حکمران تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے جو شمس الدین التمش کی طرح بیک وقت کئی اوصاف کا مالک ہو۔ آپ نے کئی مساجد بنوائی، مدرسے تعمیر کیے اور علماء و فضلاء کی قدر کی اور بڑی بڑی تنخواہیں دی۔ سلطان الہند غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کشف الاسرار، گنج اسرار اور انیس الارواح جیسی تصوف طریقت پر مشہور کتابیں آپ کے عہد میں ہی تالیف کی گئیں۔ اسی طرح جامع الحکایات اور طبقات ناصری کے مصنف قاضی منہاج بھی آپ کے زیر سایہ تھے۔ مسجد قوت اسلام اور قطب مینار کو آپ کے دور میں مکمل کیا گیا۔ آپ خود عمدہ خوش نویس اور خطاط تھے۔ مسجد قوت اسلام اور قطب مینار پر کی گئی خطاطی دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ لاہور میں قطب الدین ایبک کا مقبرہ بھی آپ نے تعمیر کروایا۔ آپ مدبر سیاستدان ہونے کے ساتھ صوفی اور صاحب معرفت و طریقت بھی تھے۔ آپ درویشوں اور صوفیاء سے ادب و احترام سے پیش آتے اور ان کے سامنے 2 زانوں بیٹھتے۔ ان باکمال درویشوں کی صحبت نے آپ کو بھی درویش کامل بنا دیا تھا۔ کتاب سیرت الاقطاب کے مطابق آپ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے 22 خلفاء میں شامل تھے جن کو خرقہ ولایت عطا کیا گیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو بے پناہ عقیدت تھی۔ اکثر ان سے مشورہ اور رہنمائی طلب کرنے اور ان کی خانقاہ جاتے۔ اسی طرح خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پیر و مرشد خواجہ عثمان رحمۃ اللہ علیہ جب دلی تشریف فرما ہوئے تو آپ نے خود جا کر ان سے ملاقات کی اور دعائیں لیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی سال پر لاکھوں کے مجمع میں جب یہ اعلان کر دیا گیا کہ خواجہ کی وصیت کے مطابق ان کا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی تکبیر اولیٰ اور عصر کی سنتیں ترک نہ کی ہوں، تو مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اتنے میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جنازے کی امامت کے لیے آگے بڑھنے والی شخصیت وقت کے بادشاہ حضرت سلطان شمس الدین التمش ہیں، جو روتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ حضرت خود تو پردہ فرما گئے مگر میرا راز فاش کر گئے۔ آپ شعائر اسلامی کے اس قدر پابند تھے کہ بڑے سے بڑا فوجی سیاسی بحران بھی آپ کے دینی فرائض منصبی سے آپ کو باز نہ رکھ سکا۔ 26 سالہ طویل دور حکمرانی کے بعد آخر 20 شعبان 633 ہجری بمطابق 28 اپریل 1236 ہجری آپ کا انتقال ہوا۔ دلی قطب مینار کے قریب دفن کیا گیا۔ سلطان شمس الدین التمش بڑا نیک صفت اور اولیاء کرام سے بے پناہ عقیدت رکھنے والا اور احترام کرنے والا حکمران تھا۔ سلطان کی بڑے عرصے سے یہ خواہش تھی کہ شہر کے نزدیک پانی کا ایک حوض تعمیر کروایا جائے تاکہ شہر کے لوگوں کو پانی آسانی سے مل سکے، کیونکہ ان دنوں شہر میں پانی کی بہت زیادہ قلت تھی اور پانی کا حصول بہت مشکل تھا۔ ایک دن سلطان شمس الدین التمش کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ سلطان نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر تشریف فرما ایک مقام پر کھڑے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ شمس الدین اس جگہ پر لوگوں کے لیے پانی کا ایک حوض بنوا دو۔ صبح ہوئی تو سلطان نے فوری طور پر ایک خادم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں روانہ کیا کہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں خدمت میں حاضر ہو کر عرض کروں۔ خادم کے
زبانی یہ پیغام سن کر آپ نے فرمایا سلطان سے جا کر کہہ دو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقام پر حوض تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے میں اس مقام پر جا رہا ہوں، تم بھی وہاں پہنچ جاؤ۔ سلطان یہ بات سن کر بڑا حیران ہوا کہ حضرت خواجہ صاحب نے نور باطنی سے ان کے خواب کو معلوم کر لیا، چنانچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ایک سمت چل پڑا۔ اسے راستے میں کسی نے بتایا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ فلاں مقام پر جلوہ افروز ہیں اور تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ سلطان تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا۔ سلطان نے دیکھا کہ اب نماز کی ادائیگی میں مشغول ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سلطان آگے بڑھا اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ سلطان التمش نے جس مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تھی اس جگہ پر گھوڑی کے سمت کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے اور وہاں پانی بھی تھا۔ چنانچہ سلطان شمس الدین التمش نے اسی جگہ پر حوض کی تعمیر شروع کرا دی۔ سلطان کا تعمیر کروایا ہوا حوض آج بھی اس مقام پر موجود ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ اکثر اس حوض کے کنارے عبادت الہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ سلطان شعراء حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قرآن السعادتین میں اس حوض کی بہت کچھ تعریف تحریر فرمائی ہے۔ اس حوض کے کنارے اکثر اولیاء اللہ مدفون ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ اکثر اس حوض کے کنارے عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اسی حوض کے کنارے حضرت خواجہ قطب الدین صاحب کا دربار قطبیت آراستہ ہوتا تھا۔ درباریوں میں حضرت قاضی حمید الدین ناگورر، خواجہ محمود معینیہ دوست، شیخ بدر الدین غزنوی اور شیخ تاج الدین منور رحمۃ اللہ علیہ خصوصیت سے قابل ذکر اس حوض کے کنارے اولیاء مسجد بھی ہیں جہاں اب کچھ عرصہ چلہ کشی بھی کرتے رہے۔ مسالک و سالکین میں ہے کہ ایک روز ایک شتر سوار نیلے رنگ کا لباس سے تن کیے ہوئے اس حوض پر آیا، غسل کر کے 2 رکعت ادا کیے۔ اس وقت مسجد میں جو سلطان شمس الدین کے لنگر خانے کے قریب حوض واقع تھے بزرگان موصوف و صدر موجود تھے۔ نماز کے بعد اس بزرگ نے بآواز بلند دریافت کیا کہ اس مسجد میں کون کون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں؟ شیخ تاج الدین منور نے جواب دیا چند فقراء یاد الہی میں بیٹھے ہیں۔ اس سوار نے کہا کہ میرا سلام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محمد عطا قاضی حمید الدین لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دو اور ان سے کہہ دو کہ خادم خاص ابو سعید دمشقی نے سلام عرض کیا ہے۔ جس وقت خواجہ قطب صاحب نے ابو سعید دمشقی کا نام سنا تو درویشیوں کے ہمراہ ملاقات کے لیے دوڑے، اس جگہ پہنچے، وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ حضرت قطب صاحب نے فرمایا ابو سعید دمشقی الغیب میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلطان شمس الدین التمش جیسا عظیم حکمران نصیب فرمائے جس سے ملک پاکستان کو دنیا کی امامت و قیادت نصیب ہو، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔